بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، آج 2 محرم الحرام 1444 نیا سال کا یہ آغاز ہے۔ آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ اسلامی لحاظ سے تاریخ مغرب کے بعد بدلتی ہے۔ پورے سال اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مغرب کی نماز 12 بجے ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی تہذیب نے اتنا غلبہ حاصل کیا، مسلمانوں کی نئی نسل کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کب ہوتا ہے، اسلامی سال کا افتتاح کب ہوتا ہے، انتہا کب ہوتی ہے۔ اسکول میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلا جائیں، پوچھ جائیں اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں۔ ہاں اتنا جانتا ہے سال ختم ہوتا ہے دسمبر میں، شروع ہوتا ہے جنوری میں، یہ سب جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم میں شروع ہوتا ہے، اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کی تبدیلی سورج غروب ہونے کے ساتھ، سورج غروب ہوا، نئی تاریخ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کا سال محرم میں شروع ہوتا ہے، عیسائیوں کا نیا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب اسلامی دنیا کے اندر بھی وہ جنوری کا سال شروع ہوتا ہے تو ذرائع ابلاغ، زبانوں پہ، سب پہ ہوتا ہے نیا سال شروع ہوتا ہے، راتیں منائی جاتی ہیں۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے رونے دھونے کا موسم شروع ہو گیا، خوف کے بادل چھا گئے، سڑکیں بند، دکانیں بند، بازار بند، انتظامیہ متحرک، ایجنسیاں متحرک، ادارے متحرک، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ خوف کے ساتھ آتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے نئے سال پر بھی مسلمانوں کو مبارکباد، مبارک ہو، اللہ اس میں خیر و برکت ڈالے، دعائیں دینی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ تو مسلمانوں کا سال محرم سے ہے۔ اسلام کے دامن میں بڑے عظیم الشان واقعات موجود ہیں۔
جس کو عنوان بنایا جا سکتا تھا نئے سال کے آغاز کا، جیسے عیسائیوں نے بنایا، انہوں نے سن میلادی بنایا، سن میلادی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان کے نظریے میں وہ دن بڑے دن ہوتے، الٹی گنگا ہے، حالانکہ وہ سب سے چھوٹے دن ہوتے، راتیں بڑی ہوتی، لیکن ان کے نظریے کے مطابق وہ بڑے دن ہیں، اور ان دنوں میں وہ چھٹیاں مناتے ہیں، اور ولادت کی خوشی میں شرابیں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ہر قسم کی ہلا گلا کرتے ہیں ولادت کی خوشی میں۔ تو ان کے ہاں سن میلادی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ان کا سال کا شروع ہونا، جنوری فروری۔ اسلامی دامن میں بڑے قدیم الشان واقعات ہیں، تو لیکن اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سن میلادی نہیں بنایا گیا، اس کو بنیاد نہیں بنایا۔ پھر آپ کو نبوت ملی تو سن نبوت بھی نہیں کہ نبوت کو بنیاد بنایا۔ پھر فتح مکہ ہوا، اس دن کو بھی بنیاد نہیں بنایا۔ پھر بدر میں چند مسلمانوں نے، تھوڑی سی تعداد نے بڑے لشکر کو کھلی شکست دے دی، اور اسلام کی حقانیت واضح ہو کے سامنے آئی، اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں کے سامنے نظر آئی، اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں غیر معمولی معجزہ معراج کا، اب مکہ سے مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں تک، اور پھر اسی گھڑیوں میں واپس مکہ مکرمہ، اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ پھر قرآن کا زمین پر قرآن کا نزول ہونا، اقرا، قرآن نازل ہونا، اس کا آغاز، اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ اسلامی سال کو جس چیز کو، تاریخ کو بنیاد بنایا گیا، وہ کیا؟ ہجرت، ہجرت، سن ہجری، ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، اس لیے کہ سال کا اختتام، سال کی ابتدا، اور پھر ہر وقت جب تاریخ لکھے مسلمان، اس لیے کہ مسلمان تو اپنی تاریخ لکھا کرتے تھے، مسلمانوں کی تہذیب تھی، اپنی تاریخ لکھتے تھے۔ اب تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ ہے کیا۔ تو ہر دن اور ہر معاملے کے ساتھ انہیں اپنے آباء و اجداد کی وہ تاریخ دل و دماغ میں، ذہن میں رہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے اسلاف نے، تمہارے بڑوں نے، پیارے نبی نے، ان کے صحابہ نے، ان کے جانثار نے ہجرت کی تھی۔ اسلام کی یہ عظیم الشان تاریخ ہر گھڑی ان کے پیش نظر رہے، ان کے بچے جانتے ہوں، ان کی بچیاں جانتے ہوں، ان کی نئی نسل باخبر ہو۔ ظاہر ہے جب تاریخ لکھے گا تو ہجرت ساتھ آئے گا، وہ تاریخ پیش نظر رہے، کیونکہ اسی ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا اسلام کی اشاعت کا۔ جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی، 13 سال مکہ میں رہے، مکہ والوں کی زیادتیاں، ظلم، ناانصافیاں سب برداشت، لیکن جیسی ہجرت ہوئی، اسلام کی اشاعت شروع ہوئی، جہاد کی اجازت ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا، بنیاد ہجرت بنی۔
تو نئی نسل کے سامنے یہ سبق ہمیشہ رہے کہ دین اسلام وہ دولت ہے کہ تم میں سے سب سے معزز ترین شخصیات نے، اس امت کے سب سے معزز ترین شخصیات نے، اور سب سے زیادہ دور اندیش شخصیات نے، اور سب سے زیادہ روشن خیال، روشن عقل رکھنے والے شخصیات نے اس دین کے خاطر کیا کیا؟ وطن چھوڑا، اس کی قربانی دی، برادری کی قربانی دی، جائیداد زمینوں کی قربانی دی، کاروبار تجارتوں کی قربانی دی، اپنوں سے دور ہوئے، سرمایہ چھوڑا، کاروبار چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، اور سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے نکلے، جو دور اندیش بھی تھے، روشن خیال بھی تھے، اس امت کے سب سے بڑے عقل مند بھی تھے، اور اس امت کے سب سے بڑے بھی تھے۔ اتنا عقل مندی کا فیصلہ کیا، اتنا دور اندیشی کا فیصلہ کیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کے دروازے میں داخل ہونا آسان کر دیا۔ اگر وہ ہجرت نہ ہوتی اور وہ قربانی نہ ہوتی، اور وہ شخصیات قربانی نہ دیتی جو بنیاد بنی اسلام کی اشاعت کی، اسلام کے غلبے کی، اسلام کی حفاظت کی، اسلام کی بقا کی، ہجرت۔ حالانکہ مکہ والے تو آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کو پیشکش کی، مکہ کا حسن چاہیے پیش کر دیتے ہیں، آپ سردار بننا چاہتے ہیں، قیادت چاہیے، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، دولت چاہیے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، آدمی پھسل جاتا ہے، کہیں حسن سے شکست کھا جاتا ہے، کہہ دیں عہدے منصب اس کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، اور کہیں دولت کی چمک دمک اسے خرید لیتی ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، انہی چیزوں میں اس مادی دنیا میں بڑی کشش ہے نا، اور انہی چیزوں سے آدمی بے قیمت بنتا ہے۔ لیکن جس کے پاس اپنا عقیدہ، نظریہ اور اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کا سچا نظریہ سامنے ہو، متاع قلیل، سبحان اللہ، اسے تو قرآن یہ سبق دیتا ہے، متاع قلیل۔ عربی زمانے میں متاع کہتے ہیں اس سامان کو، اس کپڑے کو جس سے کچن میں عورتیں برتن صاف کرتی ہیں، وہ متاع ہے۔ اور پھر عربی زبان کے اندر متاع کے اوپر جو دو پیش ہیں نا، اس کے معنی آتے ہیں تھوڑا، اور پھر قلیل کے معنی بھی تھوڑا، اور پھر قلیل ان کے اوپر بھی وہی دو پیش، اس کے معنی بھی تھوڑا۔ تو اللہ رب العزت اس دنیا کے بارے میں کہتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم دنیا کی چمک دمک میں ان کفار کی اس ترقی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا، متاع قلیل، یہ تو ایسا متاع قلیل ہے۔ جسے یہ عقیدہ اور نظریہ نصیب ہو، دنیا کی کوئی منڈی اس کی قیمت نہیں لگا سکتی، دنیا کی کوئی منڈی اس کی قیمت نہیں لگا سکتی، وہ بہت بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ تو سب کچھ پیش کیا جا رہا تھا، پھر آپ خود اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے نکلے
تو مکہ والوں نے راستہ روک لیا کہ مکہ کی دولت مدینہ کی معیشت میں جان ڈال دے، یہ ہم سے برداشت نہیں، پیسہ نہیں لے کے جا سکتے، یہاں سے اپنی دولت نہیں لے کے جا سکتے۔ اس نے کہا دولت چاہیے، لے لو۔ ابھی آگے نکلے تھے کہ بیوی کے خاندان کے لوگ آ گئے، خود جانا ہے تو چلے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، وہ لے گئے۔ ابھی آگے نکلے تھے کہ اپنے آ گئے، جانا ہے تو چلے جاؤ، ہمارا پوتا نہیں لے کے جا سکتے۔ اب یوں لٹتے لٹاتے جب یہ شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ کیسا رہا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بیتی ہے، پونجی بھی گئی، بیوی بھی ظالموں نے چھین لی، بیٹا بھی لے لیا، اس حال میں آیا ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کیے، گھاٹا کوئی نہیں ہوا، بڑے نفع کی تجارت ہوئی۔ لیکن مادی دنیا کے لحاظ سے جن کی نظریں اس مادی نقشوں تک ہی رہتی ہیں، بتائیے یہ فیصلہ کیسا تھا؟ یہ فیصلہ کیسا تھا؟ سب کچھ دے کے آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ ابا سلمہ ایمان بچایا ہے نا، ایمان کے بچانے کی خاطر آئے ہو نا، یہ تو پھر کھاٹے کا سودا تھوڑی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، یہ بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ اور بھائی یہ خطرے میں پڑ گیا اور یہ چلا گیا اور ساری دنیا قدموں میں آ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یہ خطرے میں آ گیا اور یہ ہاتھ سے نکل گیا، ساری دنیا کی دولت قدموں میں آ جائے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ ہجرت کو عنوان بنایا کہ ہر قلم چتاتے ہوئے، ہر تاریخ لکھتے ہوئے تمہارا ذہن کہاں جائے؟ ہجرت۔ تو مسلمانوں کو پہلے تو اپنی تہذیب ہی سے دور کر دیا، اپنی تاریخ ہی سے دور کر دیا گیا، اور اب تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مسلمانوں کا سال کب شروع ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اور ان کی تاریخ کس وقت بدلتی ہے، نہیں پتا، نئی نسل کچھ نہیں پتا۔ ہجرت کو عنوان بنایا ہے، اور مسلمان سال کے اختتام اور ابتدا پر جائزہ لے، یہ مقیاس الحرارہ ہے، یہ ایمان کی حرارت کو معلوم کرنے کا آلہ ہے ہجرت۔ کیا آج بھی تمہارے دل و دماغ میں ایمان کی یہ قدر و قیمت ہے کہ اس کی خاطر یہ ساری قربانی دے سکتے ہو؟ ہم تو بس اوقات چند ٹکوں کے لیے اپنی اولادوں کو دیار غیر میں اور کافروں کی دنیا میں بھیج دیتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہوتا کہ آئندہ نسلوں میں وہاں ایمان بچے گا بھی یا نہیں بچے گا، چند ٹکوں کے لیے۔ ایمان بھی بچے گا یا نہیں بچے گا؟ حالانکہ ان ملکوں کی آپ تاریخ دیکھیں گے تو تیسری نسل نہیں بچتی، پہلی نسل تو ماں باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے، کچھ تربیت کا اثر ہوتا ہے، دوسری نسل میں کچھ باقی رہتا ہے، آپ تیسری نسل میں دیکھیں گے وہاں مذہب ختم ہو جاتا ہے، صرف انسانیت رہ جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں میاں؟ انسانیت ہونی چاہیے، چاہے یہودی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، سب رشتے ہو سکتے ہیں۔ ان کے ہاں پر مذہب کا فرق ختم ہو جاتا، ان کی مسلمانوں کی اولادیں اور آنے والی نسل ان میں ہندو پیدا ہو رہی ہوتی۔
حالانکہ مادی زندگی میں اور اس مادی زندگی کی حفاظت میں آپ اتنے حساس ہوتے ہیں، اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اگر 100 بسکٹ ہوں اور 100 میں ایک زہریلا ہو اور سارے مکس ہو جائیں تو آپ ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کوئی کہتے ہیں 99 تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بھی خطرہ مول نہیں لیتے۔ اس مادی زندگی کے لیے اتنے حساس، لیکن ایمان کی حفاظت میں کتنے حساس ہیں؟ تو یہ ہجرت کی تاریخ، یہ آپ کو ہر لمحے، ہر دن اور دن میں کئی بار یہ سبق یاد دلاتی ہے کہ جن کو تم اپنا مانتے ہو اور سب سے بڑا مانتے ہو، محمد الرسول اللہ اور ان کے پیارے صحابہ اور ان کے جانثار، جن کو تم اپنی زبان سے کہتے ہو کہ وہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات تھی، ان کا کردار دیکھو نا، ان کے دلوں میں دین اسلام کی عظمت کتنی تھی اور انہوں نے دین اسلام کو عزت کتنی دی تھی، اور ان کی زندگیوں میں اسلام کا مقام کتنا اونچا تھا کہ ان کے لیے اس کی خاطر کاروبار کی قربانی دینا، جائیداد کی قربانی دینا، برادری کی قربانی دینا، ملک کی قربانی دینا، اپنی معاشی زندگی کی قربانی دینا کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں تھی، سب آسان تھی۔ تو مسلمان اپنے ایمان پر بھی نظر رکھے کہ آیا آج بھی وہ قربانی دے سکتا ہے؟ کتنی دے سکتا ہے؟ اب تو یہ حرام خواہش بھی نہیں چھوڑتا، ناجائز کام بھی نہیں چھوڑتا، اور موہوم مفاد کے لیے اپنی اولادوں کو ایسے ماحولوں میں ڈالتا ہے جہاں ایمان بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں، جہاں شرم و حیا کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ آنکھوں کے سامنے ایمان نیلام ہوتے دیکھتا ہے، شرم و حیا کا جوہر ضائع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر اپنی اولاد کو اس خطر میں پھینکتا ہے۔ اس لیے اسلام کے دامن میں تو بہت سارے واقعات تھے، کسی کو بھی تاریخ کا اور نئے سال کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا، لیکن ہجرت کو بنیاد بنایا ہی اس لیے کہ آنے والی نسل کو اور مسلمانوں کی اولادوں کو اور اس امت کو ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کا یہ عظیم الشان کارنامہ آنکھوں کے سامنے رہے، دل و دماغ میں تازہ رہے کہ ایمان کی یہ قدر و قیمت ہے۔ اور وہ ہجرت بھی بڑی آزمائش سے بھری ہوئی تھی، کوئی آسان نہیں تھی۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں، ننگی تلواریں، تمام قبائل نے مل کر، اس دور کی نیٹو جیسا آپ کہنا، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جان ہی سے ختم کر دینا ہے، اور چونکہ سب مل کے کر رہے ہیں تو خون کا بدلہ یہ کس سے لیں گے؟ اتنی بڑی طاقت کا یہ مقابلہ نہیں کر پاتے، ننگی تلوار ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا آپ نکلیں اور آپ ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل جائیں۔ اللہ اللہ ہے اور بڑی قدرت والا ہے اور بڑی طاقت والا۔ آپ وہ نکلے اور ان کے سروں پر مٹی ڈال کے نکلے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، اور سب سے سیدھے گئے آپ اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ پہلے سے انتظار میں تھے کہ بہت سارے ساتھی ہجرت کر کے نکلے ہیں، حضور بھی نکلیں گے، انہوں نے پہلے سے سواریاں تیار کر رکھی تھیں کہ وہ دن جب بھی آئے گا تو میں سواریاں پیش کروں گا اور میں ساتھ چلوں گا۔
لیکن آج کے وقت جو آپ کے آنے کا تھا، گھر والے کہنے لگے عام طور پہ اس وقت پہ آپ تشریف لاتے نہیں تھے گھر پہ. دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اپنی بات کا تذکرہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق فرمانے یا رسول اللہ اس کے لیے تو میں نے سواریاں تیار رکھی ہیں، 2 سواریاں ہیں، مجھے بھی اجازت ساتھ دیجیے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں. سبحان اللہ. کہنا آسان ہے، اس لیے کہ آپ کے قتل کے لیے، آپ کی جان لینے کے لیے مکہ میں انعام مقرر ہو چکا تھا. اور وہ مال و دولت کے بھوکے آپ کی تلاش میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، پھیل گئے ہو. اور ادھر آپ کا یہ جانثار کہنے لگے مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن صدیق کا گھرانہ ایسا ہے کہ اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ اللہ خود ہی دیں گے. اس کے گھر کے ہر فرد کے مجھ پہ اتنے احسانات. اللہ بھی کہتے ہیں ہم بھی صدیق کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے فَلَسَوْفَ يَرْضَى کہ صدیق راضی ہو جائے گا، اتنا دیں گے. ساتھ لے گئے اور رات راستے میں گزاری، ایک پہاڑی پہ گزاری، غار میں گزاری. اور اس پہاڑی پہ چڑھنا عام آدمی کے لیے آسان نہیں، لیکن حضرت صدیق اپنے پیارے کو کندھے پہ اٹھا کر لے کر گئے. اور جیسے ہی اندر غار میں جانے لگے تو کہا آپ پہلے ٹھہرے، میں اندر کا احوال دیکھ لوں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو تکلیف ہو، پہلے مجھے جانے دیجیے. خود اندر تشریف لے گئے، صفائی کی، اور اس کے اندر جتنی روشنی اور سوراخیں تھیں سب بند کر دی. ایک جگہ ایسی تھی کہ کچھ چیز آپ کے پاس باقی نہیں رہی تو وہاں آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا. اب آپ نے فرمایا آپ اندر تشریف لے. اب جب آپ اندر تشریف لائے تو آپ کو اپنے پاس لٹا لیا، آپ آرام فرما رہے ہیں. ادھر آپ کے دشمن آپ کی تلاش میں اس پہاڑ تک، اس پہاڑی تک، اس غار تک پہنچ گئے. اگر وہ پاؤں کی طرف دیکھیں تو ان کی نظر آپ پہ پہنچ جائے. تو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. صدیق وہ واحد صحابی ہیں کہ قرآن میں ان کے بارے میں کہہ دیا یہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے. یہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لا تخف نہیں کہا. خوف کہتے ہیں اپنی ذات کا ہو، اور حزن کہتے ہیں اپنا ڈر کوئی نہیں، اندیشہ آپ کا ہے کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے. سبحان اللہ. اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہیں یہ ظالم آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمارے ساتھ. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ اعتماد نصیب فرما دے، یقین نصیب فرما دے. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہ جیسا بندہ جیسے مولا سے اعتماد اور گمان رکھتا ہے اللہ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. یقین، یہ نبی کی ہجرت سبق دے رہی ہے. کیسا اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے؟ لا تخف لا تحزن ان اللہ معنا. تو اللہ کی شان اس انداز سے آپ کی ہجرت ہوئی. دن میں
آپ کا غلام بکریاں چراتا ہوا آتا حضرت صدیق اکبر کا، اور آپ کو دودھ وغیرہ پیش کر دیتا. آپ کے بیٹی حضرت اسما آتی، کھانا پہنچا کے چلی جاتی. اب اس کے قدموں کا نشان مٹ جائے اس کے لیے بکریاں اس راستے پہ چلتی. ایک دن حضرت اسما واپس آ رہی تھی، ابو جہل ملا، اس نے آپ سے پوچھا، آپ نے خاموش ہو گئی، پھر پوچھا، پھر خاموش، اسے تھپڑ مارا، آپ گر گئیں. تو آپ کے ہر گھر نے سبحان اللہ اس ہجرت کے لیے قربانی پیش کی. گھر کے ہر فرد نے اس ہجرت کے لیے قربانی پیش کی. ان خطرات کے ساتھ یہ ہجرت ہو رہی ہے، ان خطرات کے ساتھ. لیکن سبحان اللہ جب یہ ہجرت ہو گئی تو اسلام کی فتوحات کا دروازہ کھل گیا، اسلام کے اشاعت کا دروازہ کھل گیا. اب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی. اب باطل سے ٹکرانے کا حکم مل گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے سبحان اللہ پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا نور پھیلتا چلا گیا. ہجرت بنیاد بنی، یہ قربانی بنیاد بنی. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین قربانی، اور پھر آگے مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے انہیں انصار کہتے ہیں. یہ مہاجر، یہ انصار. اس وقت مسلمانوں کی یہ دو ہی قسمیں تھیں، کچھ اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے تھے اور کچھ اللہ کی خاطر مسلمانوں کو کی مدد کرنے والے تھے. بس یہی دو قسمیں تھیں مسلمانوں کی، کچھ اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے اور کچھ اللہ کی خاطر اپنے مسلمانوں کی مدد کرنے والے. وہاں رنگ نسل کوئی نہیں تھا، برادری علاقہ کوئی نہیں تھا، زبان قوم کوئی نہیں تھی. یہ سارے بت وہاں آتے ہیں جب ایمان کی روشنی کمزور ہو جاتی. جہاں ایمان کا چراغ بجھنے لگتا ہے وہاں عصبیت کی گندگی آتی ہے، وہاں عصبیت کا زہر آہستہ آہستہ سرایت کرتا ہے. جہاں ایمان کا چراغ گل ہونے لگتا ہے، وہاں جہاں ایمان ہو تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصبیت کے بول منتنا، بدبودار ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہ بدبودار بول ہیں جو عصبیت کی بنیاد پر بولے جاتے ہیں. فرمایا عصبیت کا نعرہ لگانے والا اس کا میری امت سے تعلق کوئی نہیں، اس کا امت محمدیہ امت اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ماں تو یا مہاجر تھا اللہ کی دین کے لیے ہجرت کرنے والا، یا انصار تھے جو ان مسلمانوں کو اپنے سینے سے لگانے والے. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. سبحان اللہ. والذین تبوؤا الدار، اپنے گھروں میں ٹھکانہ دے رہے، کہہ رہے 2 گھر ہیں ایک آپ لے لے، کاروبار اتنا ہے آدھا آپ کے حوالے، زمین اتنی ہے آدھے آپ اس پہ کاشت کریں. بعضوں نے کہا آپ کو تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا، میری بیٹی ہے رشتہ آپ کر لے. یہ ایثار تھا مسلمانوں کا اور ایمان کا رشتہ تھا، اسلام کا رشتہ تھا، یہ اخوت اسلامی تھی، یہ سب ہجرت کی برکت تھی. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہجرت کیا کارنامہ تھا، اور ہجرت کرنے والوں نے اور ان انصار نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. یہ چھوٹی سی اکائی مدینہ کے سرزمین پر اکٹھی ہوئی، کچھ مہاجر کچھ انصار، لیکن ایمان کی پختگی پر یہ ایسی وحدت پیدا ہوئی. اس وحدت نے پھر دنیا میں اسلام کا غلبہ اس کا کردار ادا کیا. ایمان کی بنیاد پر یہ وحدت تھی. باقی جتنی وحدتیں ہیں رنگ کے نام پر، زبان کے نام پر، برادری کے نام پر، علاقے کے نام پر، یہ وحدت نفرت پہ بنتی ہے.
کہ جب تک دوسری قوم اور برادری کی نفرت نہ ہو اس وقت تک یہ وحدت وجود میں نہیں آتی. ایک ہی وحدت ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر وحدت ہے، وہ عبادت ہے. وہی وحدت مسلمانوں کی طاقت کا اصل وزن ہے، اسلام کی بنیاد پر وحدت. تو یہ سارا حسن جو پیش آیا اور یہ خوبصورت زندگی جو نظر آئی اور جو کردار نمایاں ہوا، اس کی بنیاد ہجرت بنی، اس کی بنیاد ہجرت بنی. اور اپنے انصار نے ان مسلمانوں کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو رشتہ بنایا ہے اخوت اسلامی کا، بھائی چارے کا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی. ایسا بھائی چارہ بنا. تو یہ میرے عزیزو اسلامی تاریخ کی بنیاد ہے. یہ محرم کا مہینہ، اس سے اسلامی تاریخ کا آغاز، نیا سال، ہجرت اس کا عنوان. لیکن اس مہینے کا جو تقدس ہے، اس میں حضرت عمر کی شہادت بھی ہے اور کربلا کا واقعہ، حضرت حسین اور اس کے گھرانے اہل بیت کی شہادت بھی ہے. لیکن اس مہینے کا جو تقدس ہے، وہ تقدس کسی کی شہادت سے تعلق نہیں رکھتا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اربعۃ حرم، 4 مہینے ویسی تقدس کے تھے ابتدا سے، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کو روزہ رکھنا فرض ہے. جب رمضان کے روزے آئے تو 10 محرم کا روزہ فرضیت منسوخ ہو گئی. اب روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھ لے ثواب ملے گا، نہ رکھا گناہ نہیں ہو. آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے، اور اس کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا تھا، تو اس خوشی میں وہ اس دن روزہ مناتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں سے زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت نہیں، تشبہ نہیں، میں 9 کو بھی رکھوں گا، 9 کو بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تشبہوا بالیہود والنصارى، ایمان والو تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنا، تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنا. آج مسلمان اتنا احساس کمتری کا شکار ہے، اتنا احساس کمتری کا شکار ہے کہ آج اس نے ان یہود و نصارہ کی ہر چیز میں مشابہت اختیار کر رکھی. لباس، پوشاک، شکل و صورت، خوشی غمی، رہن سہن، معاشرت، معیشت، کون سی چیز ایسی ہے جس نے یہودیوں کا، اس یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بڑا فتنہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی ایسی نقل اتارے گی اور اس حد تک گر جائے گی کہ اگر انہوں نے اپنی ماں سے نکاح کیا یا جماع کیا تو میری امت کا کوئی آدمی بھی ان کی پیچھے پیچھے پلے چلتے یہ گھٹیا حرکت کرے. اتنا گر جائے گا یہ مسلمان، کہلائے گا مسلمان، لیکن کہیں سے یہ مسلمان لگے گا نہیں، نہ لباس پوشاک سے، نہ شکل و صورت سے، نہ اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، نہ اپنی زندگی کی معاشرت سے، نہ غمی خوشی سے، نہ اپنی تجارت ثقافت سے، نہ معاشرت سے، کہیں نہیں کوئی پہچان لگے گا کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے. ایسی مشابہت میں گرے گا.
اور کیوں؟ احساس کمتری کا شکار ہے، جہالت ہے، احساس کمتری ہے۔ حالانکہ مسلمان تو فخر کیا کرتا تھا، کس پر؟ اسلام پر، اسلام پہ فخر کیا کرتا تھا، اور اللہ کی طرف سے تعلیم بھی یہی ہے کہ اننی من المسلمین، مجھے فخر ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلامی معاشرت پہ فخر ہے، اسلامی لباس پوشاک پہ فخر ہے، اسلامی رہن سہن پہ فخر ہے، اسلامی معیشت معاشرت پہ فخر ہے۔ مسلمان تو یہ تھا، اسے فخر ہوتا تھا اور کہتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام سے عزت ملی ہے۔ لیکن ایسا احساس کمتری کا شکار ہے، ایسا احساس کمتری کا شکار ہے کہ خوف اس کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا، اگر اسلام پہ پورے داخل ہو گئے تو مشکلات کا شکار ہو جائے گا، کہیں رسوا نہ ہو جاؤ، کہیں لوگوں کے نظروں سے گر نہ جاؤں، کہیں میری عزت نہ ختم ہو جائے۔ یعنی اس کا عقیدہ یہ بن گیا بدقسمتی سے کہ جب تک کہ شیطان کو زندگی میں حصے دار نہیں بنائیں گے زندگی گزرے گی نہیں۔ اب بتائیے ایسے مسلمان کو اسلام کیا عزت دے گا جو خود ہی احساس کمتری کا شکار ہے اور خود اپنی زندگی میں اسلام کو عزت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ فرمایا اگر وہ روزہ 10ویں کو رکھتے ہیں ہم 9ویں کو بھی رکھیں۔ اب کوئی شخص 9ویں کو نہ رکھ سکا تو اسے پھر 10ویں کو نہیں رکھنا چاہیے، ہاں اگر وہ 11ویں کو بھی رکھ لے اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کے لیے گنجائش ہے، ورنہ صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ رکھنا مستحب ہے، مشابہت سے بچنا ضروری ہے۔ تو عبادت کے اندر بھی یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں۔ تو اس مہینے کے متعلق اللہ کے نبی کی طرف سے ایک تعلیم تو یہ ہے، اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ محرم کی پائے تو آپ نے فرمایا اس دن اپنے گھر والوں پر رزق کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، خرچ کے معاملے میں کشادگی کرے، کشادگی کرے، اور کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کو پورے سال کے میں رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور پورے سال میں اپنے رزق کی برکت دیکھی ہے۔ ایک اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے اور آپ کی تعلیم اس دن میں یہ ہے۔ باقی جتنی باتیں ہیں وہ رسم و رواج ہیں، وہ خرافات ہیں، وہ بدعات ہیں کہ اسی دن کے اندر قبرستان جانا چاہیے اور قسمت جاگتی ہے پورے سال میں اسی دن قبروں کی۔ نہ میاں، قبرستان تو آپ ہر ہفتے جائیں، ہر مہینے جائیں، کوئی دن اس کے لیے مخصوص نہیں۔ آپ ایصال ثواب اپنے پیاروں کا جب چاہیں کریں، اس کے لیے کوئی برسی ضروری نہیں، سالانہ دن ضروری نہیں، کوئی خاص جمعرات ضروری نہیں، کوئی خاص گھڑی ضروری نہیں، جب چاہیں آپ ایصال ثواب کریں۔ پھر 10ویں محرم کو کوئی خاص پکاؤ کہ یہی ہوگا تو یہ دن منایا جائے گا، کوئی خاص کھانا بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں بتائی ہیں، ایک روزہ بتایا اور اس میں بھی فرمایا کہ 9ویں کو بھی رکھ لو۔ دوسری چیز جو بتائی اپنے گھر میں اس دن رزق میں اور کھانے پکانے میں وسعت سے کام لے تاکہ اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہے، بدعات اور خرافات ہیں، رسومات ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ باقی شہادت سبحان اللہ اس عشرہ میں شہادت عمر کی بھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے سعادت اعزاز ہے، نعمت ہے، خوش نصیبی ہے
جانے والوں کے لیے پر ان کی شہادت قابل رشک ہے، تو مسلمان شہادت کے معاملے میں نظریہ رکھتا ہے یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کی چیز ہے، یہ رونے دھونے کی چیز نہیں، یہ غم کی چیز نہیں۔ اور اگر مسلمان شہادتوں پہ غم منانے لگ جائے تو پھر ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی شہید اس کے پاس ہوگا، اس لیے کہ انبیاء بھی شہید ہوئے، اللہ کا نبی تو ہر صحابی سے بڑھ کر ہوتا، ان کی شہادت کی بھی ایک فہرست ہے۔ پھر بدر کے شہداء بھی ہیں، احد کے 70 شہداء بھی ہیں، پھر حمزہ جیسا شہید بھی ہے، شہادتوں کا پھر ایک سلسلہ ہے۔ عثمان بھی شہید ہے، ذوالنورین ہیں، 2 بیٹیاں تھیں ان کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن حسین نواسہ رسول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، لیکن شہادت اعزاز کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلْ، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے دے۔ مزہ اتنا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں پھر زندگی دے دے، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت دے دے، اس میں مزہ اتنا ہے پھر مجھے زندگی دے دے، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت دے دے۔ سبحان اللہ، زندگی دے دے پھر شہادت دے دے، پھر زندگی دے دے پھر شہادت دے دے، پھر زندگی دے دے پھر شہادت دے دے۔ حضرت عمر کہا کرتے اللہ شہادت دے دے، اور شہادت بھی مدینہ میں دے دے۔ تو کہتے ہیں عمر شہادت بھی مانگتے ہو، مدینہ کے اندر بھی مانگتے ہو، کیسے ملے گی؟ اللہ کی شان، عمر کی اللہ کے ہاں دعا قبول ہوئی، شہادت بھی ملی، مدینہ بھی ملا۔ شہادت تو خوش نصیبی کی بات ہے، اور موت کے وقت اگر کوئی سب سے بڑی دولت ایمان والے کے پاس اگر آ سکتی ہے، نعمت مل سکتی ہے، تو وہ شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ تو اللہ زندگی دے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، موت دے جیسے شہیدوں کو دیتا ہے، مزے کی زندگی، جینا بھی مزے کا، مرنا بھی مزے کا۔ تو شہادت غم کی چیز نہیں ہے، نعمت ہے اللہ کی، نعمت ہے اللہ کی۔ تو اس لیے یہ خیال کر لینا کہ سفر آئے گا تو صفر ہو جائے گا، محرم آ جائے گا تو خوشیاں ختم ہو جائیں گی، تقریبات ختم ہو جائیں گی، شادیاں ختم ہو جائیں گی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جب مرضی خوشی منائیں، عید کے دن کریں، محرم میں کریں، رمضان میں کریں، سفر میں کریں۔ ہاں میرے عزیزو، نحوست آتی ہے میری بدعملی سے، جس چیز سے نحوست آتی ہے اس سے تو آج مسلمان ڈرتا نہیں، اس کو تو مسلمان چھوڑتا نہیں۔ وہ گھڑی اس کی زندگی کی منحوس ترین گھڑی ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا، سب سے منحوس ترین گھڑی جس میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا، یہ نحوست کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت اس نئے سال کی برکتیں پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور اللہ اس وطن عزیز کے لیے، ملک پاکستان کے لیے بھی اس نئے سال کو سلامتی کا اور عافیت کا اور خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم اپنے دین کے لیے جینا نصیب فرما، اپنی دین کے لیے خاتمہ نصیب فرما، ایمان کی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم دینی زندگی کی عظمت، اہمیت
ہم سب کو نصیب فرما۔ اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، معاملات معاشرت میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، اپنے پیاروں کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما، شریروں سے، بے دینوں سے، بری سوچ فکر رکھنے والوں کی گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، تنگ دستی سے محفوظ فرما، نعمتیں ملنے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی اعضاء کی معذوری سے محفوظ فرما، بری موت سے محفوظ فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ان بارشوں سے، ان سیلابوں سے جو بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، تکالیف سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما۔ مولا کریم جو جا چکے ان کی کامل بخشش فرما۔ اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ وطن عزیز میں جو نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی طاقتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم اسے استحکام نصیب فرما، اس کے لیے سلامتی کی شکلیں پیدا فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا۔ اگلے اتوار کو ایک چھوٹا سا سفر ہے تو بیان نہیں ہوگا، آنے والے اتوار کو، تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا، اس سے اگلے اتوار انشاءاللہ بیان ہوگا۔